وہ تقریباً خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لائی اور شاہ کو کال ملانے لگی، مگر سگنل پرابلم تنگ آ کر وہ رونے لگ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی شادی شہرام سے ہی ہوگی۔ وہ ایک بہت گھٹیا انسان تھا، وہ کیسے کر سکتی ہے اس سے شادی؟ اس کا تو باپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ وہ بے چین سا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ اپنا چھن رہا ہو۔ ابے شاہمیر ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس کا دوست حمزہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں یار، عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، جیسے حویلی میں کچھ ٹھیک نہیں۔ ابے تو فون ملا۔ وہ نور کو ملانے لگا مگر پھر رک گیا کہ کوئی پاس نہ ہو، اور پھر آغا جان کو فون ملا رہا تھا۔ کیسے فون ملایا برخوردار؟ بس ویسے ہی خیر خیریت کے لیے۔ انہوں نے ہنکار بھرا۔ سب ٹھیک ہے، میٹنگ کا کیا بنا؟ کل ہے آغا جان؟ ٹھیک ہے، آرام سے کام نپٹا کر آنا، آنے کی جلدی نہ مچانا۔ جی صحیح۔ اور فون کاٹ دیا۔ اب اس کے دل کو سکون آیا تھا، وہ مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ وہ سوچ چکا تھا اب جاتے ہی نور سے رشتے کی بات کرے گا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ وہ یہاں مسکرا رہا تھا جبکہ وہ وہاں کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو یقیناً بھاگا چلا جاتا اس کے پاس۔ خالہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آغا جان نور کی شادی کر رہے ہیں؟ اسنا نے جب یہ خبر سنی تو بھاگی چلی آئی۔ ہاں میرے بچے، یہ سچ ہے۔ چلو شکریہ، کانٹا تو نکلا تم دونوں کے بیچ سے۔ جی خالہ، وہیں آپ کو کیا پتہ کتنی فکر تھی مجھے۔ خالہ بس اب آپ جلدی سے میر کے آنے سے پہلے نکاح کروا دیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، تاکہ پھر شادی رکنے کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ وہ خوشی سے رحمہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ لیکن بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو کیسے ایک جہنم میں بھیج دوں؟ پلیز بابا جان ایسا مت کریں، وہ بھاری آواز میں بولے۔ عمران ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اب تمہیں چاہیے تم بھی مان جاؤ۔ اس وقت وہ آغا جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو کا سایہ دیا ہوتا تو ایسا بھی نہ ہوتا۔ ان کے قدم خود بخود نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کب سے رو رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ بابا دیکھے نا، آغا جان کیا کر رہے ہیں؟ بابا جان میں ان سے شادی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس کر میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ اگر میں تمہارا سائبان بنتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، وہ بھی روتے ہوئے بولے۔ پر نہیں، اب نہیں، تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا میں اس انسان سے، وہ ایک جذبے سے بولے۔ اتنے میں رقیہ بیگم جو اسے بات کرنے آئی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا تیرا شکر ہے، ان کو ان کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ رقیہ عمران صاحب نے انہیں بلایا۔ وہ مڑی پیچھے اور ان کے پاس گئی۔ مجھے معاف کر دو رقیہ، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، وہ ان کے سامنے روتے ہوئے بولے۔ میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے عمران، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بس آپ میری بیٹی کو اس جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ نور وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ صوفیہ جا کر نور کو لے کر آؤ۔ اس وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شہرام خان آ گیا تھا۔ جی میں بلاتی ہوں۔ وہ اس کو بلانے کے لیے گئی۔ وہ کب سے شاہمیر کو کال ملا رہی تھی، وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر رو دی تھی۔ بی بی جی آپ کو آغا جی بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ گئی اور آنسو صاف کر کے ڈرائنگ روم میں چلے گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شہرام سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے شہرام کو تھپڑ مارا تھا کہ اس نے نور کا راستہ روکا تھا اور کچھ نازیبا الفاظ کہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا ہوگا۔ وہ تو بہت ظالم انسان۔ ٹھیک ہے احسان صاحب،
مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ وہ زہریلی مسکراہٹ سجا کر بولا، میں چاہتا ہوں نکاح کل ہی کر دیا جائے، باقی رخصتی جب تم چاہو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ وہ اور بھی کچھ سننے کی بجائے اوپر بھاگی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اسے بس اپنی بربادی نظر آ رہی تھی۔ وہ بامشکل اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو لڑی کی صورت میں بہہ رہے تھے اور سجدے میں گر گئی اور اسے پتہ نہ چلا کب اس کی آنکھ لگی۔ وہ اٹھی تو سر چکرا رہا تھا، وہ نیچے آئی تو ہر طرف ہلچل تھی۔ کچھ دیر تو اسے کچھ نہیں سمجھ آیا، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آ گیا۔ وہ کمرے میں بھاگی اور شہمیر کو کال ملائی، پر میٹنگ کی وجہ سے اس نے کاٹ دی۔ اس نے ایک لمبا چوڑا میسج چھوڑ دیا، تب اسے کچھ سکون آیا۔ بی بی جی نیچے آ جائیں، پارلر جانا ہے۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی اور نیچے آ گئی جہاں ارچنا کھڑی تھی۔ مبارک ہو، اب تو تم نکاح کر رہی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ خیر مبارک، وہ بھی مسکرا کر بولی اور باہر آ گئی کہ ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ اشنا حیران تھی کہ وہ اتنی مطمئن کیسے ہے۔ وہ میٹنگ سے فارغ ہوا تو جلدی سے کال بیک کرنے کا سوچا، لیکن جیسے موبائل کھولا تو اس کا میسج دیکھا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ آغا جان، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ لڑکھڑایا۔ یاسر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی سیکرٹری پاس ہی کھڑی تھی، فوراً بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے سرمد کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی۔ سرمد میری پہلی فلائٹ سے ٹکٹ بک کرواؤ۔ لیکن کیوں؟ لیکن بعد میں، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں۔ اچھا اوکے۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی اور پارکنگ کی طرف بڑھا۔ نورالعین خان ولد عمران خان، کیا آپ کو شہرام خان ولد اشر خان سے 2 لاکھ ماض حق مہر نکاح قبول ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ نور بیٹے بولو، محتشم صاحب نے اسے ہلا کر کہا۔ اس نے سلور کلر کا کامدار لہنگا، اس پر پنک کلر کا ریشمی دوپٹہ جسے اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی دیکھنے والوں کو، مگر اس کے دل کا حال کون جانتا تھا؟ وہ نہیں آیا، اس کا مطلب اس تک میسج نہیں پہنچا۔ وہ بھیگی آواز سے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس کی آواز آئی، رک جائیں۔ وہ گرج کر بولا۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور اس کو اور عمران صاحب کو پولیس کے ساتھ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے تھے۔ یہ ہے شہرام خان انسپکٹر صاحب، جو لڑکیاں اسمگلنگ کرتا ہے، وہ شہرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شہمیر آغا جان چلائے۔ پولیس نے شہرام کو ہتھکڑیاں پہنا دی تھی۔ شکریہ شہمیر، آپ نے ہمیں انفارم کر دیا، ایس پی شہمیر سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا شہمیر، شہرام گھبرا کر بولا۔ شہمیر مسکرا دیا۔ نور کی جان میں جان آئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شہمیر آغا جان کے پاس آیا تھا۔ کھیل تو بہت زبردست کھیلا تھا آپ نے، داد دیتا ہوں، ماننا پڑے گا۔ اگر چاچو مجھے کال پر سب نہ بتاتے تو شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا، وہ مسکرا کر بولا۔ آغا جان کے کان میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھول گئے تھے کہ خدا بڑی بڑی چالیں چلنے والا ہے، چاہے ہم کتنی ہی بڑی چال کیوں نہ کھیل لیں۔ اب اس لڑکی سے کون شادی کرے گا جس کا عین وقت پر نکاح ٹوٹ جائے؟ ہر طرف باتیں ہو رہی تھی۔ رقیہ بیگم کا دل ہول گیا تھا۔ میں کروں گا شادی، شہمیر جتلا کر بولا۔ اشنا کی سیٹی گم گئی۔ خالہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تم چپ کرو، میں دیکھتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو تم شاہ، ہوش میں تو ہو، اب اس لڑکی کو بہو بنانا رہ گیا ہے کیا؟ رحمہ بیگم غصے سے بولی۔ میرا جو دل کہے گا میں وہی کروں گا۔ اب وہ دو ٹوک بولا، لیکن بس ماما، مولوی صاحب آپ نکاح پڑھائیں۔ وہ نکاح کے بعد کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا میں اتنی خوش قسمت تھی؟ وہ بہت خوش تھی، اس کی دلی تمنا پوری ہو گئی تھی، اس کا دل خوشی سے جھومنے کو کر رہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔
اس کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ ہاں، وہ شاہ میر سے محبت کرتی تھی، شاید تب سے جب سے اس نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، خود کو برا ثابت کیا۔ وہ مسکرا کر کپڑے چینج کرنے چلے گئی۔ رخصتی کے بارے میں عمران صاحب نے منع کر دیا تھا۔ ان کے مطابق جب تک آغا جان اس رشتے کے لیے دل سے راضی نہیں ہوتے وہ تب تک رخصتی نہیں کریں گے۔ شاہ نے بھی عزت و احترام سے ان کے سامنے سرخم کر دیا۔ رقیہ بیگم اور عمران صاحب کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی بیٹی کو ایک اچھا شریک حیات مل گیا تھا۔ شاہ میر 2 ہفتوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے سعدیہ، رحمہ اور اشنا کو بلایا تھا۔ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ رحمہ بیگم نے رخ موڑ کر جواب دیا۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ میں 2 ہفتوں کے لیے بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، تو کہنا یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر کسی نے نور العین کو تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھول جاؤں گا کہ اس سے میرا کیا رشتہ ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ آپ لوگوں نے بھی صرف میری نرمی دیکھی ہے، غصہ نہیں۔ ابھی تو تمہاری وہ صرف منقوہ ہے شاہ میر، تو یہ حال ہے، بیوی بن گئی تو کیا کرو گے تم؟ ہمارے ساتھ وہ تمہاری ماں ہے، ان کا مرتبہ اس لڑکی سے زیادہ ہونا چاہیے تمہاری نظر میں، اور تم ہو کہ اس لڑکی کو لے بیٹھے ہو۔ ابھی سعدیہ غصے سے بولی، میری نظر میں اب بھی ان کا مقام اتنا ہی ہے، یہ خود گرانا چاہ رہی ہیں۔ شاہ میر، مجھے تو لگا تھا میرے بچے تم مجھ سے معافی مانگو گے، مگر تم اب بھی یہ کہنے آئے ہو میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا اچھا ہی چاہتی ہوں۔ وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، ماما میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں چاہتا آپ اس کو اپنی بہو مان لیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چٹک دیے، ہرگز نہیں، اس لڑکی کو کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ غصے سے بولی، پر ماما بیٹا تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اسے اور میری اشنا کو اپنا لے۔ وہ اٹھ گیا، آپ سے بات کرنا فضول۔ اشنا مزید سنے بغیر کمرے میں بھاگی۔ سعدیہ اس کے پیچھے بھاگی، اس نے جا کر چیزیں نیچے پھینکنا شروع کر دی تھی۔ اشنا میرے بچے سنبھالو خود کو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیسے سنبھالوں خود کو میں مما؟ مجھے شاہ چاہیے، میں خود کو مار دوں گی اگر وہ مجھے نہ ملا۔ مجھ سے نہیں جیت سکتی، وہ نہیں چھین سکتی میرے شاہ کو۔ وہ ہسٹرائی انداز میں چیخی، اچھا میرے بچے وہ تمہارا ہی ہوگا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ رحمہ بیگم آ گئی تھی اور اب اسے تسلی دے رہی تھی۔ نہیں، جھوٹی ہیں آپ، کہتی رہتی ہیں آپ یہ۔ اگر آپ چاہتی تو آج وہ میرا ہوتا۔ اس نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ سعدیہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے۔ خدا گواہ ہے سعدیہ، میں اپنی انا کو ہی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اس لڑکی نے میرے شاہ پہ کیا جادو کیا، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اشنا الگ رو رہی تھی، مما مجھے چاہیے شاہ۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، وہ میرے شاہ کو مجھ سے چھین گئی ہے۔ وہ چلا کر بولی تھی۔ رحمہ نے اسے گلے لگا لیا تھا، وہ بھی ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس وقت نہا کر آئی تھی، ابھی بال ٹھیک کر رہی تھی جب وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ چیخی اور فوراً پیچھے مڑی۔ اف تم! وہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے بولی، پاگل ہو، کچھ تمیز ہوتی ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، مگر تم کیا جانو وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہکا مارا۔ اف کیا ہے، کان پھاڑنے ہیں میرے، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے ہٹاتے ہوئے بولی، کیوں اب تو ہم باقاعدہ میاں بیوی بن چکے ہیں۔ پر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں رخصت ہو کے آپ کے کمرے میں نہیں آئی تو آ جاؤ نا، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ وہ شرما گئی تھی۔ اچھا کیوں آئے تھے، بولو۔ وہ رخ موڑ کر بولی، ہاں تمہیں تو پتہ ہے نا، میں 2 ہفتے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم اپنا چاچی جان اور چچا جان کا بہت خیال رکھنا، اور بس بات تو یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ اس کے سامنے آئی، لٹ کو کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے بولا،
کیسا سرپرائز؟ وہ بھی مسکرا کر بولی۔ نہیں ابھی نہیں، جلدی سے تیار ہو کر آؤ پھر بتاؤں گا۔ وہ بھی مسکرا کر کپڑے چینج کرنے چلے گئی۔ وہ باہر آئی تو شہمیر بنا پلکے جھپکے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کی شارٹ شرٹ اور وائٹ کلر کی ہی کیپری پہنی ہوئی تھی، جس کے دامن اور بازوؤں پر نفیس سی پنک اور گرین کلر کی کڑھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ کوئی چڑیل اتنی بھی خوبصورت لگ سکتی ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ شہمیر بدلنا نہ تم، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا بھائی سوری، چلو اب۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے وہاں لایا تھا۔ اس نے ہوٹل کی بلکونی بک کی تھی، جہاں ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے اور درمیان میں پھولوں سے راستہ بنا ہوا تھا جو ٹیبل تک تھا۔ ٹیبل پر موم بتیاں دائرے کی صورت میں پڑی تھیں۔ وہاں جا کر اس نے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ نور تو یہ سب دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے اتنا محبت کرنے والا لائف پارٹنر مل گیا تھا۔ اس نے محبت سے شاہ کی طرف دیکھا، جس نے اپنے کوٹ کی جیب سے گلاب کا پھول نکالا تھا اور اب قدموں بل بیٹھا اس کو پرپوز کر رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے پھول تھام لیا تھا اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ وہ تقریباً 12 بجے گھر آئے تھے۔ وہ دبے پاؤں حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ پاگل ہو، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ جو اب ہم میاں بیوی ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمیں روکے۔ پر شاہ، آپ کو پتہ تو ہے یہ لوگ کتنا تماشا بناتے ہیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے مس تو نہیں کرو گی؟ بالکل بھی نہیں، وہ شرارت سے بولی۔ ریئلی؟ وہ منہ پھلا کر بولا۔ بابا نہیں، مذاق کر رہی ہوں۔ ایک بات پوچھوں تم سے شہمیر؟ وہ دونوں اس وقت لون میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہاں نہ پوچھو۔ تم جلدی نہیں آ سکتے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نہیں نا، امپوسیبل ہے۔ بھلا کیوں؟ اب بھلا میں کام چھوڑ دوں؟ نہیں، اب ایسا مطلب بھی نہیں تھا۔ بتاؤ کیا تھا؟ مس کرو گی مجھے اس کا مطلب؟ جی نہیں، پھر جلی کیوں؟ چھوڑو تم یہ بتاؤ صبح کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ 8 بجے، جب محترمہ سو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہنس دی۔ کل نہیں ہوگا ایسا۔ پھر جاؤ محترمہ، سو جاؤ۔ اٹھو گی جلدی؟ اوکے جی، صبح ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اور اندر چلے گی۔ وہ جب تک اندر نہیں گئی اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے الارم لگا لیا تھا صبح 5 بجے کا اور لیٹ گئی تھی۔ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے حسین دن اور حسین تحفہ تھا جو اسے شہمیر سے ملا تھا۔ یہی سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں وضو کرنے چلے گئی تاکہ نماز پڑھے۔ وہ وضو کر کے جلدی سے نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور سلام پھیر کر کچن کی طرف بڑھی۔ شہمیر کے لیے ناشتہ بنایا اور کمرے میں گئی۔ اس کی سوچ کے عین مطابق وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور اس کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی نہیں کیے ہوں گے، اس لیے وہ نماز پڑھ کر ہٹا تو اسے کپڑے پیک کرتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ واہ، آج تو بہت جلدی اٹھ گئی ہو۔ کہا تھا نا تمہیں، وہ کپڑے پیک کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھی ہنسا۔ اچھا چلو ناشتہ کر لو، اب باتیں نہ بناؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا میڈم۔ وہ پیکنگ کر کے بیگ کی زپ بند کرنے لگی تو رحمہ بیگم کمرے میں آئی۔ شہمیر تم؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا اس کو صبح صبح شاہ کے کمرے میں دیکھ کے۔ جی ماما۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ نور اپنے کام میں لگی رہی۔ ناشتہ بنا دیا ہے میں نے تمہارا، آ کر کر لو۔ مما نور نے کروا دیا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ رحمہ بیگم کا تو غصہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ نور کو ان کی شکل دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی پر کنٹرول کر گئی۔ شاہ سنو، یہ جرابوں کے جوڑے کتنے رکھوں؟ رحمہ بیگم غصے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آ کر چیزیں پٹکنے شروع کر دی۔ ارے کیا ہو گیا ہے رحمہ؟ شور کیوں اتنا کر رہی ہو؟ کیا بتاؤں تجھے سعدیہ؟
شادی سے پہلے میرے بچے کا ایسا حال کر دیا ہے۔ توبہ، شادی کے بعد تو میری شکل بھی نہیں دیکھنے دے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اگر تم نے تھوڑی سی لگام ڈال لی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ ارے مجھے کہاں پتا تھا یہ جادوگرنی میرے بچے کا یہ حال کرے گی۔ اللہ کرے کبھی سکون نہ آئے اس نور کو۔ بس کرو، دیکھو شاہ کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اسے دیکھو وہ باہر بھاگی۔ نور اپنا خیال رکھنا تم اور سب کا، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ کون سا تم پرانے زمانے کی لڑکی ہو جو شوہر کے جاتے ہوئے رونا شروع کر دے۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ رقیہ بیگم اور عمران صاحب کے دل کو قدرے سکون ملا تھا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر وہ آگے بڑھا، مگر پھر پیچھے مڑا جو ابھی بھی رونے دھونے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کے آنسو صاف کیے اور پھر خود سے لگا لیا جو اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اتنا دور نہیں جا رہا، بس 2 ہفتوں کی ہی تو بات ہے۔ بس اب چپ ہو جاؤ ورنہ ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اور ہاں میڈم جی، یہ جو 2 دن سے چھٹیاں مار کے بیٹھی ہو، کل جانا ہے، یوں نہیں تم نے سمجھی؟ مجھے یہ پتہ نہ چلے چھٹی پر ہو، میں پتہ کرتا رہوں گا۔ وہ گور کر بولا۔ وہ ہنس دی اور سر ہلا دیا۔ وہ عمران صاحب کی طرف بڑھے۔ اپنے چچا جان، اپنی چچی جان کا اور میری منقوہہ صاحبہ کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں مش۔ انہوں نے ہنس کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آغا جان بھی آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ مجھ سے نہیں ملو گے؟ وہ کچھ نہیں بولا، بس پاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ وہ اس کی طرف بڑھے اور اسے گلے لگا لیا۔ دیکھا رحمہ، اپنے ساس سسر اور بیوی سے ملا ہے؟ سعدیہ غصے سے بولی۔ سب دیکھ رہی ہوں، بس چپ ہوں، بعد میں دیکھوں گی اسے۔ وہ رحمہ بیگم کی طرف آیا۔ خیال رکھیے گا اپنا، وہ مسکرا کر بولا۔ رحمہ بیگم مسکرا دی۔ اور پلیز موم، میری بات پر غور کیجیے گا، وہ التجا سے بولا۔ رحمہ بیگم کا رنگ پھیکا پڑا تھا، پھر ایک دم وہ مسکرائی۔ وہ مطمئن ہو کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کچن میں آئی تھی تاکہ دوپہر کے کھانے کا انتظام کرے۔ وہ ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی جی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ نور کا غصہ جانتی تھی۔ آج کے کھانے کا کوئی آئیڈیا؟ جی بی بی، ابھی تو رحمہ جی بتا کے نہیں گئی۔ کیوں، اور کوئی نہیں؟ ان سے پوچھنا لازمی ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بی بی جی، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بس چپ کرو، سمجھ آ گئی مجھے، یہ سبزیاں کاٹ کے دو مجھے، میں ذرا آ رہی ہوں۔ اور باہر آ گئی۔ اس کی نظر باہر لون میں پڑی جہاں آغا جان کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس وقت وہ چائے پی رہے ہوتے تھے، پر رحمہ بیگم نے نہیں بنا کر دی تھی، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ اگر آغا جان چاہتے تو کیسے نہ شاہمیر اشنا سے شادی کرتا۔ وہ کچن میں گئی۔ سارا ابھی تک سبزیاں کاٹ رہی۔ اف، کتنی سست ہو تم۔ سارا، کب سے سبزیاں ہی نہیں کٹی؟ باجی، اب میں بھی انسان ہی ہوں، مشین تو نہیں جو 5 منٹ میں کاٹ لوں گی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا بس باتیں نہ بناؤ، کام کرو۔ اور خود چائے بنانے لگی۔ وہ بنا کر لون کی طرف گئی۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی بیٹھے تھے۔ اس نے چائے وہیں میز پر رکھ دی اور خود اندر آ گئی۔ آغا جان نے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ شہرام خان جیل سے چھوٹ کے آ گیا تھا۔ اب بس وہ ہر وقت شاہمیر سے بدلہ لینے کے چکر میں تھا۔ اس کا دل تھا شاہ آئے اور وہ اس کی جان نکال دے۔ وہ انہی خیالوں میں تھا۔ کسی دوسرے نمبر سے کال آئی۔ اس نے اٹھایا تو نسوانی آواز تھی۔ جی آپ شہرام صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جی، مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ ہاں جی، کریں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی آج کل شاہمیر سے دشمنی چل رہی ہے، آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ حیران تھا کہ یہ کون ہے جو جانتی ہے۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔
پر میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اصل فساد کی جڑ سے لیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ برہمی سے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو شاہمیر کی اگر کمزوری کا پتہ چل جائے تو آپ کا بدلہ آسان ہو جائے گا۔ ہاں، کہہ صحیح رہی ہو، پر یہ سب ہوگا کیسے؟ میں اسی لیے تو آپ کو فون کیا ہے۔ وہ میں نے خیزی سے بولی۔ اچھا تو بتا، کیا کمزوری ہے اس لونڈے کی؟ وہ اپنی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے بولا۔ انداز انتہائی گھٹیا تھا۔ کچھ پل کو تو اسے بھی غصہ آیا مگر کنٹرول کر گئی۔ وہ لڑکی نور، اسی کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا۔ سارے فساد کی جڑ وہ لڑکی ہے۔ تمہیں چاہیے اس سے بدلہ لو۔ اس طرح تمہارا شاہ سے بھی بدلہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اسی لڑکی میں جان بستی ہے۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو، پر تمہارے پاس کوئی سولڈ پلان ہے؟ ہے تو صحیح، پر یہاں ممکن نہیں ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے لوکیشن سینڈ کر دو جہاں ملنا ہے، اور ٹائمنگ بھی بتا دو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور فون کاٹ دیا۔ یاہو! فون بند کرنے کے بعد اس نے نعرہ لگایا اور رحمہ کے گلے لگ گئی۔ وہ کھانا بنا کر کمرے میں آئی تاکہ فریش ہو جائے۔ یوں ہی موبائل کھولا تو شاہ کے کافی میسج اور کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ کھل اٹھی اور اسے کال بیک کی۔ ایک ہی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ اس نے کب سے کال کر رہا ہوں۔ سو گئی تھی کیا؟ اسپیکر سے اس کی ناراضگی بھری آواز ابھری۔ وہ کھلکھلا دی۔ اسے اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کیا بس اسے ہی سنتا رہے۔ بیزی تھی، اب بھلا میں کام چھوڑ تو نہیں سکتی نا؟ وہ شرارت سے بولی۔ واہ، تو میری بات مجھے ہی واپس؟ وہ خفا سا بولا۔ اس نے کہکا مارا۔ کیا کر رہی تھی؟ کھانا بنا کر آئی تھی تو سوچا فریش ہو جاؤں۔ کھانا اور تم؟ اف یار، کیوں ہارٹ اٹیک پر تلی ہو؟ وہ زور سے ہنس کر بولا۔ آئندہ یہ بات نہ کرنا شاہ، ابھی آپ نے کر لی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا اچھا میڈم، نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میری بھی میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اللہ حافظ۔ می یو اللہ حافظ، اور مسکرا کر فون کاٹ دیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہینڈ فری کانوں میں ٹھونسے مزے سے گانے سن رہی تھی۔ سمن تو اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران تھی، لگتا ہے پیار کا پاگل پن 2 ہی دن کا تھا۔ وہ طنزیہ بولی۔ اشنا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی۔ ویسے تو اشنا آپی، تم مر رہی تھی نا شاہ بھیا کے لیے؟ مر رہی تھی نا؟ پھر اب کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میری گڑیا، بس تم دیکھتی جاؤ آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ وہ خیالی پلاؤ بناتے ہوئے بولی۔ آپی جان، میں ابھی تمہیں بتا رہی ہوں، ایسا ویسا کچھ نہ کرنا۔ وہ ایک ساتھ بہت خوش ہیں، کیوں ان کی خوشیوں کی قاتل بننے پر تلی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ ایک بات تو بتا، تم میری ہی بہن ہے نا؟ ہر وقت بس نور نور، مجھے تو لگتا ہے جیسے تم میری بہن نہیں ہے، اسی نور کی ہے۔ وہ برہم ہوئی۔ تمہیں سمجھا رہی ہوں آپی، یہی نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے تمہیں۔ اشنا کبھی نہیں پچھتائی۔ جا اپنا کام کرو، میرا دماغ نہ کھا۔ ویسے بات سن لے، اور دوبارہ سے ہینڈ فری کانوں میں لگا لی تھی۔ سمن نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ وہ بہت بور ہو گئی تھی۔ شاہ کے بغیر اب بھی وہ اسے یاد کر رہی تھی، بس وہ کل یا پرسوں آنے والا تھا۔ رات کا پہر تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی موبائل پر لگی کہکشاں سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک کہکشاں کو نہیں بتایا تھا اپنے اور شاہ کے نکاح کا۔ اس نے موبائل چارج پر لگا دیا اور خود سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کل یونی بھی جانا تھا ورنہ شاہ ناراض ہو جاتا۔ وہ اس کی سوچ پر مسکرا دی اور سو گئی۔ وہ صبح اٹھی تو 5 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور رقیہ بیگم عمران صاحب کے لیے چائے بنانے چلے گئی۔ وہ چائے بنا کے ان کے کمرے میں بڑھی اور دروازے پر دستک دی۔ رقیہ بیگم عمران صاحب کے کرتے پر بٹن لگا رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی میری بچی؟ عمران صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی بابا جان، یہ آپ دونوں کے لیے چائے۔ شکریہ بیٹا۔ رقیہ بیگم نے چائے پکڑ لی
और इसे ढेर सारी दवाओं से नवाज दिया था। वो तैयार हो गई थी। इसने अपना मोबाइल और बैग उठाया और लॉन में आ गई जहाँ ड्राइवर इसका इंतज़ार कर रहा था। शाहमीर जाने से पहले इसे कह गया था। वही नूर को पिक और ड्रॉप करता था। वो गाड़ी में बैठी और इसे चलने को कहा। व्हाट? और तुम हमें अब बता रही हो नूर? कहकशां सकते की सी कैफियत में बोली। हाँ, ये हमें दोस्त समझती तो सबसे पहले बताती। अशना भी अब के बोली, जबकि अरसला तो अब भी सकते में थी। इन तीनों को इस पर हंसी तो बहुत आई मगर खामोश रही। यार, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मौका ही नहीं था। वो हंसी दबाकर बोली, मेरा प्यार छीनकर ये कहती है। वो गुस्से से बोली। वो सब हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। अच्छा, अब इसका कोई दोस्त ही पटा दे। वो हसरत से बोली। दफा हो जा कमीनी, वो हंसते हुए बोली। हंसते हुए कंटीन की तरफ चले गई। देख, अभी बता रहा हूँ, अगर इस बार भी नाकाम हो गया तो तुझे उठवा लूँगा। एक बार तो वो डर गई इसके अंदाज पर, मगर फिर सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। वो लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप कर रही थी जब समन कमरे में दाखिल हुई। नूर आपी, बाहर चले ना, खेलते हैं। पर अभी मेरा मूड नहीं समन, वो लैपटॉप पर ही नजरें जमाए बोली। अब आप भी इस तरह करेंगी? वो मुंह बसोरते हुए बोली। चंदा, थोड़ी बिजी हूं ना, वो जाने लगी जब इसने रोक लिया। अच्छा चलो चलें। वो खुश हो गई और इसका हाथ पकड़कर। सच भई? लड़की, आराम से, खुद भी गिरोगी मुझे भी गिराओगी। वो हंसकर बोली। अगर गिर भी रही हो तो भाई पकड़ेंगे ना, वो आंख मारकर बोली। चल बदतमीज। वो हंस पड़ी। समन ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आप ही सही बताएं, नजर तो नहीं आ रहा ना? वो बांध कर बोली। ना, बिल्कुल भी नहीं। वो इधर उधर हाथ मारकर इसको देख रही थी जब सामने से आते शाहमीर से टकरा गई। पकड़ी गई, पकड़ी गई। वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। शाह को ऐसे देखकर हंस दिया। समन भी हंसी। इनको हंसते हुए देखकर इसने जल्दी से अपनी पट्टी खोली। शाहमीर, आप? वो खुश होते हुए बोली। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ ना, चला जाऊं क्या? वो शरारत से बोला। नहीं भला, ऐसा कब कहा है? वैसे इतनी जल्दी आ गई आप? तो देर से आने वाले थे। हाँ, दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। वो इसकी तरफ पूरे इन्हमाक से देखते हुए बोला। मेरे सामने ही आप दोनों तो शुरू हो गए। समन हैरत से बोली। इन दोनों ने कहका मारा। बस किया करें, कब से बात नहीं हुई तो क्या बताऊं कितनी बेचैनी थी। अब सुकून मिला है। वो आंख मार के बोला। शाहमीर, आप ना? वो शर्माते हुए बोली। आप फ्रेश हो जाए, मैं काफ़ी लाती हूँ। थक गए होंगे। हाँ यार। वो कमरे में चला गया। किसी ने इंतहाई नफरत से ये मंजर देखा था। वो कॉफ़ी लेकर कमरे में आई तो वो सो चुका था। वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लगा इसे। वो इसके पास गई और इसके पास जाने लगी, मगर फिर एकदम से हट गई कि उठ ना जाए। वो और बाहर निकल गई जहाँ अशना खड़ी किसी बात पर सारा को डांट रही थी। इसको देखकर अशना को और गुस्सा आ गया था। क्या करने गई थी? क्या करने गई थी तुम वहाँ? वो गुस्से से बोली। क्या मतलब है? मेरे होने वाले शौहर हैं वो। मेरी मर्जी है, जब जाऊँ मैं, तुम्हारी इजाज़त की पाबंद नहीं मैं। और कमरे में चले गई। ये तो सर पर ही चढ़ती जा रही है। करना पड़ेगा कुछ। पता नहीं वो शहराम कहाँ मर गया है। वो जलकर सोचने लगी। वो कमरे में जाकर भी लेटी ही थी कि किसी नंबर से कॉल आने लगी। इसने अटेंड किया तो कोई मर्दाना आवाज़ थी। कैसी हो शहजादी? वो लगावट से बोला। कसम से क्या हसीना दिख रही थी उस दिन। दिल कर रहा था वहीं से उठाकर ले जाऊं तुझे। इसकी तो जान निकल गई थी। कौन हो तुम? वो मजबूत लहजे आवाज में बोली। तेरा शहजादा, और कौन? बकवास बंद करो, आइंदा फ़ोन न करना। वो गुस्से से बोली और फ़ोन बंद कर दिया। एक और मुसीबत। इसने अपना सर हाथों में गिरा दिया था। वो शाम को कमरे से बाहर आई तो शाहमीर टीवी देख रहा था। वो मुस्कुराकर इसके पास चलेगी और पास ही बैठ गई। वो इसको देखकर मुस्कुरा दिया। आ गई सोकर?
جی وہ بھی سر ہلا کر بولی۔ اچھا وہ اس وقت نیوز دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر فلم لگا لی۔ وہ جانتی تھی شاہ کو فلمز نہیں پسند۔ یہ کیا بکواس لگا لی، ہٹاؤ اس کو، وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا یہ دیکھیں تو، وہ مزے سے بولی۔ نہیں دیکھنی، بس تم نیوز لگاؤ۔ کیوں لگاؤں، یہ اتنی اچھی ہے۔ وہ بورنگ سی نیوز سننی رہ گئی ہے، اف۔ وہ منہ بنا کر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جانا ہے۔ بس کریں، بیٹھ جائیں یہاں۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ کیوں؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ مجھے اکیلے مزہ نہیں آتا نا، وہ لاڈ سے بولی اور وہ مسکرا دیا، بیٹھ گیا۔ اپنا موبائل دینا، وہ کوئی فنی سی مووی تھی، تب بھی وہ شوق سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ دو بھی، وہ چڑ کر بولی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر اسے دیا۔ وہ اس کا موبائل چیک کرنے لگی۔ یہ کون ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اس کے انداز پر شہمیر کو ہنسی آ گئی۔ کہاں یہ؟ وہ میسج دکھاتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیا؟ تمہارے نمبر پر میسج ہے اس کا اور تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ وہ حیرت و صدمے جیسے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ آج بات کروں گا نا تب پوچھوں گا کون ہو تم؟ وہ اب کی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ شہمیر؟ وہ انتہائی غصے میں آ چکی تھی۔ جی شہمیر کی جان، وہ شرارت سے بولا۔ وہ گدی اٹھا چکی تھی۔ شہمیر سمجھ چکا تھا، اس لیے فوراً لان کی طرف بھاگا اور وہ اس کے پیچھے۔ وہ ہنستے ہوئے بھاگا تھا۔ باہر جا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آتے ہی اس پر گدیاں مارنی شروع کر دی تھی۔ اچھا اچھا، بس مذاق کر رہا تھا، میری توبہ جو ایسا کروں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آج زندہ چھوڑ رہی ہوں، لیکن اگر آئندہ ایسا کیا تو دیکھنا، پہلے اس کی پھر تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے تو ابھی سے بیوی ہونے کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ اب سمجھا ہوں لوگ اپنی بیویوں سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے مجھ پر بھی لگام ڈالنے والی آ گئی ہے۔ وہ کہکا مار کر بولا۔ اچھی بات ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ اب ساری زندگی کے لیے بندھنے والی ہوں آپ سے، یہ جو دن ہے آزادی سے گزار لیں۔ وہ کھلکھلا کر بولی۔ میں تو چاہتا ابھی بندھ جاؤں، وہ شرارت سے بولا۔ وہ شرما گئی تھی، اٹھنے لگی تھی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا ہے، جانے دیں۔ کیوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ اچھا بات کروں گھر والوں سے کہ جلدی سے رخصتی کروا دیں۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ انتہا کے برے لگتے ہیں جب آوارہ لڑکوں کی طرح آنکھ مارتے ہیں، وہ چڑا کر بولی۔ اچھا اب نہیں مارتا، خیر میرا ہاتھ چھوڑیں، پڑھنا ہے مجھے، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ لیجئے، چھوڑ دیا۔ وہ کب سے پڑھ رہی تھی، اب تھک کر سونے لگی جب موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو وہی نمبر تھا۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے نہیں اٹینڈ کیا تھا اور موبائل آف کر دیا۔